الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. شہ کونین جلالت تیری اللہ. شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مؤبرا و آمرا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ہم نے پچھلے جمعے بھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمیت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی جو اللہ نے آپ سے امتحانات لیے ان کے متعلق گزارشات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی تھیں. اللہ کے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ہر طرح کا امتحان لیا. کبھی مال کا امتحان لیا. ہم نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ جان کا امتحان کیسے نمرود نے آگ کے اندر پھینکا. اور پھر اللہ نے آپ سے سب سے بڑا امتحان اولاد کی صورت میں امتحان لیا. اللہ کے پیارے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں. اللہ نے اپنے تمامی انبیاء سے طرح طرح کے امتحانات لیے، لیکن جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جو امتحانات تھے وہ بڑے انوکھے تھے. جناب ابراہیم نے جناب سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے تقریباً 60 سال گزر جانے کے بعد اولاد نہیں ہوئی. اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے 60 سال کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک حسین بیٹا عطا فرمایا.
لیکن جناب سارہ سلام اللہ علیہا کی پتن سے اولاد نہ ہوئی تو جناب سارہ نے اپنی لونڈی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا سے جناب ابراہیم کے نکاح کے متعلق بات کی۔ باہمی اتفاق کے بعد جب نکاح ہوا تو جناب حاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک فطرتی عمل ہے، ایک عورت 60 سال تک اگر اولاد نہیں ہوتی وہ برداشت کرتی رہی، اور 60 سال کے بعد شوہر کی دوسری بیوی سے اگر اولاد ہوئی تو فطرتی عمل ہے کہ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کھینچتانی ہوتی ہے۔ جناب سارہ اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کے مابین اس معاملے میں کچھ تلخیاں پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جناب ابراہیم اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو لیجئے، اور اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کو لیں اور لے کر وادی حرم کی طرف روانہ ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے سارے معاملے کو سورہ ابراہیم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو اٹھایا، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کو لیا، بیت اللہ کے ارد گرد آپ نے کہیں آپ کو بٹھا دیا۔ آج تو الحمدللہ وہاں پہ آبادیاں ہیں، ہر طرح کے بازار ہیں، زمزم کی صورت میں میٹھا پانی موجود ہے، لیکن جب جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کو وہاں چھوڑا گیا تو ہر طرف بیابان ہیں، ہر طرف پہاڑ ہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی کا نام و نشان موجود نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند نظر نہیں آتا۔ ایسے ویرانے کے اندر اللہ کے نبی جناب ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑنے آئے۔ قرآن کریم اعلان فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بلد یعنی امن والی شہر کے اندر جب اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اللہ کی حضور دعا کی کہ بار الہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یا اللہ میں بیت اللہ جو امن والا شہر ہے اس شہر کے اندر اپنے گھر والوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اب وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ یا اللہ ان بتوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، تو جس نے میری اطاعت کی سو اس نے میری اطاعت کی، لیکن ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور یا اللہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو میرے پیغام کو نہیں سمجھنے والے، جو میری بات کو سن کر تیری توحید کا اعلان نہیں کرنے والے، وہ جو منکر ہیں فإنک غفور الرحیم، تو یا اللہ پھر ان کا ماجرا تو جانے، تو غفور بھی ہے، تو رحم کرنے والا بھی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ جناب ابراہیم نے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کو بیت اللہ کے اس مقام پر چھوڑا کہ اس وقت تو بیت اللہ کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا، یعنی جناب نوح کی طوفان کے بعد جب بیت اللہ شہید ہوا تو اس موقع پر کہ جس موقع پر جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم چھوڑے جا رہے ہیں، اس وقت بیت اللہ کی دیواریں موجود نہیں تھیں اور نہ ہی کوئی بظاہر اس کے کوئی نشانات موجود تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور جناب اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر جناب ابراہیم پلٹنے لگے۔ تو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا نے آواز دے کر پوچھا کہ ابراہیم، اس ویرانے کے اندر، اس بیابان جگہ کے اندر، ان ہر طرف پہاڑوں کی جھرمٹ میں نہ جہاں کھیتی ہے، نہ جہاں پہ انسان ہے، نہ جہاں چرند پرند ہے، نہ پانی موجود ہے، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجرہ،
تمہیں اس معاملے میں صبر کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہاں چھوڑنے کا حکم مجھے رب نے عطا فرمایا ہے۔ یہ توکل دیکھیں، اللہ پر بھروسہ دیکھیں۔ لیکن قربان جاؤں جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کی ہر طرف موت نظر آ رہی ہے۔ ایک تو سامان جو کھانے کا ساتھ لیا، جو پینے کے لیے پانی موجود ہے، وہ کچھ دن کا ہے، اور جس ویرانے کے اندر بیٹھی ہیں یہ بھی جانتی ہیں کہ یہاں کسی انسان نے آ کر کھانے کا نہیں پوچھنا، پانی نہیں دینا۔ لیکن جب یہ پتا چلا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، تو اپنے رب کی رضا کی خاطر وہاں ٹھہر گئیں۔ جناب ابراہیم واپس پلٹ آئے۔ اب جب جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا اس مقام پر ٹھہری، اللہ کے نبی جناب ابراہیم اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہوا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے مالک، میں اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑے جا رہا ہوں، تیرا حکم ہے، تیری مرضی ہے، تیری رضا ہے، انہیں اس مقام پر چھوڑے جا رہا ہوں غیر ذی زرع، میرے مالک جہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، جہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، لیکن عند بیتک المحرم، لیکن ان کی خوش بختی یہ ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جو بڑی حرمت والی ہے، تیرے گھر بیت اللہ والی زمین ہے۔ بظاہر اللہ کا گھر بیت اللہ موجود نہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب ابراہیم نے گھر والوں کو چھوڑا، اس امتحان گاہ کے اندر چھوڑا جہاں پانی کی بھی کمی ہے، جہاں کھانے کی بھی کمی ہے، دیگر وہ تمام سہولیات جو انسان کو درکار ہیں وہ تمام کی تمام تر سہولیات بھی موجود نہیں ہیں، لیکن سارے امتحان کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من یا اللہ امتحان تو ہے، گھر والے اکیلے ہیں، پریشانی بھی ہے کہ چھوٹا بچہ ساتھ ہے، لیکن یا اللہ جتنی بھی امتحانات ہیں میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ انہیں اس حال کے اندر بھی اپنی بارگاہ میں نمازی بنا کے رکھنا، انہیں نماز پڑھنے والا بنانا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ یہ ایسے رہیں کہ تیری نمازوں کو ادا کرتے رہیں۔ آج ہمارے بچوں کے پاس یا ہمارے گھر میں کیا کیا سہولیات موجود نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، مساجد میں اے سی لگے ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ مسجد میں آنے میں تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جناب ابراہیم کی عظمت اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کا عالم یہ ہے، گھر والوں کو اس مقام امتحان پر چھوڑا، لیکن چھوڑ کر اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ بارئلہ اگرچہ امتحان ہے، لیکن میں اپنے گھر والوں کی اس امتحان میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے رب کو بھول جانا، اس امتحان کو بھی برداشت کرنا اور اپنے رب کے حضور نمازوں کو بھی قائم رکھنا۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے میرے مالک یہ جو آج ویرانہ ہے، آج بیت اللہ کے قریب کوئی شخص موجود نہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ یہاں لوگوں کی بہاریں لگا دے، یہاں لوگوں کی بہاریں لگا دے، یا اللہ یہاں لوگ شوق سے تیرے گھر کو دیکھنے آئیں، یا اللہ جہاں آج بیت اللہ خالی پڑا ہے، آج تیرا حرم کی زمین ویران ہے، یا اللہ تیرے حضور میں ابراہیم دعا کرتا ہوں کہ اس بیت اللہ کی سرزمین کو آباد کر۔ آج ہم میں سے بیٹھے کیا کسی شخص کو یہ موقع ملے کہ اسے بیت اللہ جانے کا شرف ملے، ہم کمی محسوس کریں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے اس اللہ کے گھر کی طرف، اور آج لاکھوں شاکانے جو بیت اللہ ہیں وہ جاتے ہیں، اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں،
آج صبح و شام وہاں پہ رش ہے، تو یہ ساری کی ساری برکتیں جناب ابراہیم کی دعا کی برکتیں ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہیں رزق عطا فرما پھلوں کی صورت میں، رزق عطا فرما، اونچا بولے کس صورت میں؟ پھلوں کی صورت میں۔ جناب ابراہیم وہ دعا کر رہے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اے ابراہیم، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پہ سبزہ ہی نہیں، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، جہاں میٹھا پانی زمین کے اندر موجود نہیں۔ اے اللہ کے نبی ابراہیم، یہ پھر ثمرات اور پھلوں کی دعا یہاں پہ کیسے؟ اگرچہ کہ آج بھی وہاں پہ سبزہ موجود نہیں، آج بھی وہاں پہ اس مکے کے ارد گرد کے قریب کے علاقوں میں پھل موجود نہیں، لیکن آج اگر آپ بیت اللہ جائیں تو دنیا کے کسی حصے میں ممکن ہے کہ ان دنوں میں آپ کو مالٹا نہ مل رہا ہو۔ ہمارے ہاں موسم نہیں، کئی موسم ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ ان موسم میں کوئی پھل نہیں ملتا، لیکن حرم کی زمین وہ زمین ہے کہ جو بھی موسم ہو آپ کو ہر طرح کا پھل وہاں میسر ہوگا۔ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اگرچہ یہ زمین بیابان ہے، یہ زمین میں میٹھا پانی موجود نہیں، یہ زمین سبزہ اگانے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن یا اللہ اس گھر سے لوگوں کو ایسی رفت اور ایسی برکت عطا فرما کہ یہاں پہ ہر قسم کا پھل موجود ہو، لعلہم یشکرون، تاکہ لوگ تیرا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کے نبی جناب ابراہیم نے یہ امتحان برداشت کیا۔ پہلا امتحان تو یہ تھا کہ 60 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اب اولاد ہوئی تو چونکہ گھر میں کچھ خلشیں پیدا ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے بچے کو لیں اور بیت اللہ کی قریب اپنی پناہ گاہ بنائیں، اپنے بچے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اب اولاد ہوئی تو امتحان یہ تھا کہ دوری اختیار کرنی پڑ گئی، لیکن ایک سب سے بڑا امتحان، کائنات میں سب سے بڑا امتحان وہ یہ تھا کہ جو اللہ نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے مابین لیا، جس امتحان کو ہم نے کل عید کی صورت میں منانا ہے، یعنی وہ قربانی، وہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ یقینی طور پر کربلا کا میدان اور کربلا کی جو تاریخ ہے وہ بھی امتحان سے بہت بڑی امتحان گاہ ہے، لیکن یاد رکھیں امام علی مقام اور امام حسین اور آل پاک کی جتنی شہادتیں ہوئیں وہ مد مقابل دشمن کی طرف سے ہوئیں، مد مقابل دشمن کی طرف سے تھیں۔ دشمن نے وار کر کے اہل بیت کے گھر والوں کو شہید کیا، وہ امتحان بھی کڑا امتحان تھا، لیکن یہ امتحان جو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا لیا جا رہا ہے، یہ امتحان کئی گنا اس سے بڑا امتحان ہے، اس لیے کہ یہاں جو جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم تم کسی سے بھی ذبح کروا لو، فرمایا کہ اسماعیل بیٹا تیرا ہے، تو باپ ہے، ذبح بھی تو کرے گا اور بیٹا بھی تیرا اسماعیل ذبح ہوگا۔ کتنا واضح امتحان ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 109 تک مکمل اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوا رب حب لی من الصالحین، اللہ کی دعا ہے رب حب لی من الصالحین، کہ جس کو اللہ اولاد نہیں دیتا یا اولاد سے محروم ہے یہ دعا کرے۔ یہ دعائی ابراہیم ہے کہ یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تو جو آج اس دور میں یہ دعا کرتا اللہ اس کو اولاد صالح عطا فرماتا ہے۔ تو جناب ابراہیم اللہ کی حضور دعا کر رہے ہیں، کیونکہ 60 سال کے بعد اللہ کے نبی اسماعیل کو اولاد ہوئی۔ ارشاد ربانی ہوا رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ قرآن فرماتا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، جب جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب نے فرمایا خوشخبری ہے ہم آپ کو حلمت والا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ لیکن قرآن کریم نے اگلے ہی حصے کے اندر جب اولاد ملی جناب ابراہیم جناب اسماعیل سے امتحان اللہ نے لینا شروع کر دیا۔
پہلا امتحان جناب اسماعیل کی پیدائش کے بعد وہ یہ تھا، فرمایا اپنے گھر والوں کو اپنی نگاہوں سے دور حرم کی زمین میں چھوڑ کے آئیں۔ دوسرا امتحان کیا؟ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ۔ ربی ذوالجلال نے اعلان فرمایا جب جناب اسماعیل اس حد عمر تک پہنچے کہ جناب اسماعیل دوڑنا شروع ہوئے، یعنی عمر کے اس حصے تک پہنچے کہ جب بچہ دوڑتا ہے تو 7-8 سال کا بچہ تیز دوڑ لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ قال یا بنی انی اللہ کے نبی جناب ابراہیم نے عرض کی ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کو 7 ذی الحج کی رات کو خواب آئی، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، اٹھے، اس خواب کی طرف دھیان نہیں دیا۔ 8 ذی الحج کو پھر یہی خواب آئی، 9 ذی الحج کو پھر یہی خواب آئی، تو سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا خواب میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں اللہ کے نام پر۔ آج غور کریں، آج ہم اپنی نسلوں کو صرف یہ کہیں کہ بیٹا فجر کی نماز میں اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھنے چلو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بات گوارا نہیں کرتے، ہمیں یہ بات مشکل لگتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو انتہائی اچھی نیند سو رہا ہے اس نیند سے بیدار کر کے مسجد میں جانے کی تکلیف میں ڈالیں ہی کیوں؟ بات ہے کہ نہیں؟ خود تو جانا درکنار رہا، بچوں کو کیسے اٹھائیں؟ چھوٹے بچے ہیں، انہیں اٹھائیں گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی، نیند خراب ہوگی۔ ہم تو اپنے بچوں کو اتنی تکلیف گوارا نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی جناب ابراہیم اس بات سے آگاہ ہے کہ زندگی ہے ہی امتحان گاہ۔ جب جناب اسماعیل سے فرمایا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے۔ رائے پوچھی، یہ نہیں کہا کہ ذبح کروں گا ہی کروں گا، رائے پوچھی۔ لیکن قربان جاؤں جناب اسماعیل علیہ السلام عمر 8-9 سال کی ہے، لیکن جواب دیا، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کی ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، جلدی کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے، جلدی کریں حکم جو اللہ نے دیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آگے فرمایا فلما اسلم وتولہ للجبین، اور جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کی وجہ خاطر یا ذبح کرنے کی وجہ سے جب جناب اسماعیل کو لٹایا تو پیشانی نیچے کی، یعنی پیشانی نیچے ہے، سر کے بال یا سر کو پکڑا ہوا نیچے سے چھری پھیرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ندا دی اور فرمایا قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے میرے ابراہیم جیسے آپ نے خواب کے اندر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا، آپ نے بالکل بخوبی ایسے ہی اس خواب کا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کر دیا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ قربانی ایسی ہی تھی جیسے آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا،
اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ جب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے. جناب اسماعیل آپ کی گردن یا آپ کا سر آپ کے ہاتھوں میں ہے، ذبح کر رہے ہیں. جب ذبح کیا تو ذبح کرنے کے انہی لمحات کے اندر اللہ نے بدل کر مینڈا یا بکرا جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھوایا. آپ نے اس بکرے یا اس مینڈے کو ذبح کر دیا. یقینی طور پر اگر ہماری آنکھیں بند بھی ہوں، ہمارے ہاتھوں سے کوئی چیز تبدیل کرتا ہے، پتہ تو چلتا ہے، پتہ چلتا ہے نہیں چلتا. لیکن اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ نہ چلا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. پتہ چلتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا. پہلی مرتبہ چھری گھمائی، چھری ذرا گھومنے میں ذرا سستی کا مظاہرہ کر رہی تھی. آپ نے اکثر بزرگوں سے روایت سنی کہ پھر ایک پتھر تھا، اس پتھر پر جناب ابراہیم نے وہ چھری پھیری تو پتھر کٹ گیا. لیکن جناب اسماعیل کی گردن نہیں کٹ رہی تھی. آپ نے جب تیسری مرتبہ زور سے چھری پھیری تو اس وقت مینڈا موجود تھا. وہ ذبح ہوا تو گرم گرم خون جب ہاتھ پہ لگا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ بار الہ میں نے تیری رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. جب آنکھ کھولی تو جناب اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے. جب مسکرائے تو جناب ابراہیم یہاں کچھ پریشان ہوئے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے شاید میرے حصے کی قربانی قبول نہیں کی، یا شاید میرے اندر وہ اخلاص موجود نہیں تھا تو اللہ نے اس لیے اسماعیل میرے بیٹے کو بچا لیا. نہ جانے میرے مالک نے میری یہ قربانی قبول کی کہ نہیں، میں نے جو اپنے بیٹے کو اللہ کے حضور قربان کیا یہ قبول کی کہ نہیں. اللہ نے وضاحت کر کے فرمایا کہ میرے خلیل وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم خوش ہو جاؤ، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. اور إِنْ هَذَا إِلَّا لَهُوَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ خود فرماتا ہے کہ پھر ایسے بڑے بڑے امتحانات ہم ایسے لوگوں سے لیا کرتے ہیں. جیسے سٹیٹس ہوتا ہے ویسے امتحانات ہوتے ہیں. اللہ کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام سے لے کر جناب آدم تک تمام انبیاء کے امتحانات لیے گئے، لیکن جناب ابراہیم کے انداز اور آپ کے امتحانات بھی بڑے انوکھے تھے. امتحانات پر امتحانات دیتے گئے. اللہ نے پھر آخر میں کیا جملے فرمائے، کیسی محبت ہے. آج ہم میں سے کسی کو اگر کسی منسٹر کا سلام آ جائے خوشی سے نہ پھولے پھولائیں، لیکن اس ساری قربانی کے معاملے کے بعد میرے رب نے اعلان کر کے فرمایا سلام علی ابراہیم، اے میرے ابراہیم تم پر اللہ کی برکات سے سلامتی ہو. تو سوچیں اس ابراہیم پر کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ جس ابراہیم پر میرا رب سلام بھیج رہا ہے. اور الحمدللہ ہم ہر جمعے پر جناب ابراہیم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کیسے پیش کرتے ہیں؟ جب ہم دعا پڑھتے ہیں آخر میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور دوسرے حصے میں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ایک تو درود بھی بھیجتے ہیں اور ایک برکت بھی بھیج رہے ہیں. تو جب بھی جمعے کے دن درود پڑھیں، جب بھی موقع ملے. ایک تو یاد رکھیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جب تم جمعے کے دن درود پڑھتے ہو میں محمد نبی تمہارا درود خود سماعت کرتا ہوں. جب آقا کریم سلام سنیں، ہمارا درود سنیں، آگے سے وہ جواب دے دیں، قبول کر لیں، تو جمعے کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے یقینی طور پر جناب ابراہیم یا پیارے آقا یا اللہ کی ذات ہمارے اونچا سننے کی محتاج نہیں، لیکن ایک خراج پیش کرنے کی خاطر درود پاک بلند آواز سے اور اخلاص سے پڑھا کریں. اللہ تعالی ہمیں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی تصدق سے ہمیں بھی وہ اپنی بارگاہ کا وفا کا شعار عطا فرمائے، اپنی بارگاہ کی محبت، اپنی بارگاہ کا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں بار بار جھکنے اور اخلاص سے جھکنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تمام دوستوں نے ویسے تو تقریباً سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپ لوگوں تک یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے اور اشتہارات کی صورت میں بھی آپ تک یہ اعلانات پہنچ چکے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی جامعہ مسجد نورانی کے اندر نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ مکمل 6 بجے ادا کی جائے گی. کوشش کیا کریں کہ اگر ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی ہیں، لیکن اچھی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس اچھی سے مراد ہم کسی سنت چیز کو چھوڑ دیں. پیارے آقا علیہ السلام جب عیدین کے لیے گھر سے نکلتے
میرے آقا کریم تو غسل فرماتے، بہترین خوشبو لگاتے، خوشبو لگا کر پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آتے، عید کا خطبہ سننے مسجد میں آتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں قبرستان کی طرف دوڑتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے وقت کی مناسبت ضروری ہوتی ہے۔ قبرستان میں جانا بظاہر بہت اچھا ہے، لیکن جمعے یا عید کی نماز کے بعد کوشش کریں، عید کی نماز سے پہلے کوشش کریں، اور خصوصاً یہ جو رات ہوتی ہے، جو عید کی رات ہوتی ہے، چاند رات جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو آج کی رات ہے، یہ وہ مبارک رات ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اللہ سے جو بھی دعا مانگو اللہ خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ ان میں سے 2 راتیں عیدین کی راتیں ہیں۔ ان سے 2 راتیں کون سی ہیں؟ یعنی آج کی رات اور ایسے ہی عید الفطر کی جو چاند رات ہوتی ہے، یہ 2 راتیں ایسی ہیں۔ ان 2 راتوں میں جو بھی دعا مانگے تو کوشش کیا کریں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے، آج مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے قبرستان جائیں، تلاوت قرآن کریں، کیونکہ یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اپنے والدین کی قبروں میں جا کر اپنے عزیز و اقارب کی قبر پہ جا کے دعا کریں، کیونکہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ رات ختم ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے تو یہ رات ختم ہو جاتی ہے، تو اس رات کی فضیلت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قبرستان جایا کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں۔